زمین کے سینے میں ایک انسان زندہ دھس رہا ہے۔ وہ ہر روز زمین میں مزید نیچے جاتا ہے اور قیامت تک وہ اسی طرح دھستا رہے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ صحیح بخاری کی مستند حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، یتجلجل فیہا۔ اس کی چیخیں مٹی کی تہوں میں دب چکی ہیں، لیکن اس کا جرم آج بھی زمین کے اوپر موجود ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ کوئی بادشاہ نہیں تھا، یہ کوئی جرنیل نہیں تھا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا جس نے کائنات کا وہ کوڈ توڑ لیا تھا جسے آج ہم کیمیا کہتے ہیں۔ اس کا نام قارون تھا۔ لیکن قارون ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آئیے 3500 سال پیچھے چلتے ہیں، قدیم مصر، اینشنٹ ایجپٹ کی گلیوں میں۔ تفسیر ابن کثیر اور دیگر روایات بتاتی ہیں کہ قارون اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے چہرے کی چمک کی وجہ سے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھا، وہ ذہین ترین انسان تھا۔ تورات کا علم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اسی کے پاس تھا۔ وہ عبادت گزار تھا، وہ عالم تھا، لیکن اس کے اندر ایک سانپ چھپا بیٹھا تھا، تکبر۔ پھر اس کے ہاتھ ایک ایسا راز لگ گیا جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ بعض مفسرین جیسے امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس نے وہ اسم اعظم سیکھ لیا تھا جس سے دعائیں رد نہیں ہوتی، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ اس نے علم کیمیا یعنی الکمی میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ اس نے وہ فارمولا دریافت کر لیا تھا جس سے وہ عام دھاتوں، لوہے اور تانبے کو خالص سونے میں بدل سکتا تھا۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جو مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جائے۔ اس کے پاس دولت کے انبار لگ گئے۔ اس نے مصر میں ایک ایسا محل بنایا جس کی دیواریں سونے کی اور دروازے چاندی کے تھے۔ اس کی دولت کا اندازہ آپ قرآن کی اس آیت سے لگائیں، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، یعنی ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت سے بمشکل اٹھائی جاتی تھیں۔ تاریخی روایات یعنی اسرائیلیات میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں چمڑے یعنی لیدر کی بنی ہوئی تھیں، اور ان کا بوجھ اتنا تھا کہ 70 طاقتور مرد یا کچھ روایات میں 40 خچر صرف چابیاں اٹھا کر چلتے تھے۔ اگر صرف چابیوں کا یہ حال تھا تو خزانوں کا عالم کیا ہوگا؟ قارون اب فرعون کا درباری بن چکا تھا۔ اس نے اپنے ہی قوم بنی اسرائیل کے غریب مزدوروں پر ظلم شروع کر دیا۔ وہ بھول گیا کہ یہ علم اور یہ دولت اللہ کی دین ہے۔ جب قارون کی دولت اور تکبر حد سے بڑھ گیا تو اس کی قوم کے علماء اور نیک لوگ اس کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، اے قارون، اتنا مت اترا، اللہ